پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ملکی سیاسی معاملات۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں حکومت پر خوب تنقید کی، کہا اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان میں نہیں آئی۔ پی ٹی آئی نے صرف یو ٹرن لینے میں مہارت حاصل کی، نہ یہ سانحہ مری کو کنٹرول کر سکے، ان کے بس میں کیا ہے۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی، شفاف الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ بچوں کے دودھ پر ٹیکس لگایا گیا، شوکت ترین کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے، ان کے مڈل مین غریب کسان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ جس نے ایک ہی چیز میں، ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرنز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ، اس سے زیادہ لیتھارجک، اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کر دودھ، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا، شیر خوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے، ملک پاؤڈر، اس کو بھی انہوں نے بخشا۔ یہ تو ہمارے غریب عوام کا معاشی قتل عام ہے۔ پہلے ہی وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ غریب ماری کے اقدامات واپس لیں، کہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں۔ یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا، تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور حکومت نے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی شخصی ضمانت پر نواز شریف بیرون ملک گئے، نواز شریف کی صحت سے متعلق ڈرامہ رچایا گیا۔ شہباز شریف فراڈ میں مکمل ملوث ہیں، نواز شریف کھلم کھلا فراڈ کر کے بیرون ملک گئے، نواز شریف بیرون ملک بیٹھ کر قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب نواز شریف صاحب نے، اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے، ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ماسوا اس کے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو وفاق نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اتنی اماؤنٹ، جس اماؤنٹ کا ان کو سزا ہوئی تھی، اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے۔ شہباز شریف جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا۔ وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے۔ تو حکومت نے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی شخصی ضمانت پر نواز شریف بیرون ملک گئے اور شہباز شریف فراڈ میں مکمل ملوث ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان شائق عثمانی صاحب۔ بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا کیا اس طرح کا حلف نامہ دینے پر شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یا محض وقت گزاری کے لیے یا سیاست کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات اس میں یہ کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت حکومت نے خود دی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور اس وجہ سے دی تھی کہ یہ ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کا علاج باہر بہت ضروری ہے۔ اس بیسس پر ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد ایک قسم کی ایڈیشنل سیکیورٹی انہوں نے یہ لی کہ شہباز شریف ان کے بھائی جو ہیں، ہر ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے تو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ان سے انہوں نے گارنٹی لی
کہ جی وہ واپس آ جائیں گے اگر ان کا علاج جب ہو جائے گا اور وہ صحیح ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. پہلے تو شاید پیسوں کی بات تھی, ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے دینے تھے کی گارنٹی دینی تھی, لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں پڑی. شخصی انہوں نے گارنٹی ایکسیپٹ کر لی کورٹ میں. اب اگر وہ حکومت جس طرح سوچ رہی ہے کہ وہ جا رہی ہے اور وہ یہ کہے گی, کیا کہے گی وہ جا کے کورٹ میں, وہ کہے گی کہ اس کو ہم نے اجازت دی جانے کے لیے تاکہ علاج کرے اور علاج کرنے کے بعد وہ واپس آ جائے. لیکن وہ اس کا علاج نہیں ہوا, نہ کسی کو ڈاکٹر کنسلٹ کیا اور اس کی حالت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, پھر بھی وہ واپس نہیں آ رہا. تو اب جنہوں نے شخصی ضمانت دی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہی کہے گی نا وہ جب جائے گی ان کے سامنے, کورٹ کے سامنے. تو کورٹ سے کہے گی اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو ان کا علاج کرنا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا, ان کی حالت کیا ہے, اس کی ایویڈنس لے کے آئیے. وہ سب ایویڈنس لے کے آئیں گے, وہ پروو کرنا پڑے گا ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اس کے بعد پھر اگر فرض کیا کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے کہ ان کا علاج نہیں ہوا اور علاج کی ضرورت نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس صورت میں پھر کورٹ شہباز شریف سے کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے شخصی گارنٹی دی تھی, اب آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ان کو واپس لے آئیں ملک میں. اگر وہ نہیں لے کے آتے تو کورٹ پھر ان کو کوئی سزا تجویز کرے گی, اور ان معاملات میں صرف فائنز ہو سکتے ہیں اور جیل کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. فائنز ہو سکتے ہیں, جس طرح ضمانت کوئی دیتا ہے تو اس کے پیسے ضبط ہو سکتے ہیں, اس طرح فائن ہو سکتا ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ شہباز شریف کو جیل میں ڈال دے گی, میرے خیال میں جو ان کی غلط فہمی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے متعدد بار مریم نواز, نواز شریف کی فیملی اور شہباز شریف کے خلاف کیسز بنانے کا کہا گیا. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا انکشاف. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منی لانڈرنگ کیس کی فائل دیکھ کر کہا تھا کیس نہیں بنتا. بشیر میمن بولے وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار کے الیکٹرک کے عارف نقوی کے لیے کہا, لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے. اب ثابت ہو گیا کہ دبئی سے 21 لاکھ ڈالرز آئے تھے. میں نے کہا یہ ہوا تھا, بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری کرتے کہ میں یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا, حکومت کہتی ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مجھے کتنی مرتبہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے, مجھے کتنی مرتبہ کہا گیا نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے, اور یہ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے وہ میں کیوں کی یہ بات. اچھا بات تو سب کو پتہ لگی. میں نے کتنی مرتبہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہ الیکٹرک کے عارف نقوی صاحب کے لیے کہا, کتنی مرتبہ میں نہیں ہٹا اپنی بات سے, اور اب تو وہ ثابت ہو گیا. اس نے وونٹن کلب پہ دبئی سے پیسے آئے ہیں $2.1 ملین. آصف علی زرداری ان ہاؤس تبدیلی کی کامیابی کے لیے پر امید نظر آتے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق صحافی کے سوال کے جواب میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ بھی کہا کہ یہ نامعقول ہیں, ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. پیپلز پارٹی کے دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے کا امکان رد کر دیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا ملاقاتیں جاری ہیں سر. بلاول صاحب 22 کو نکل رہے ہیں, مولانا 23 مارچ کو, کیا سمجھتے ہیں حکومت 23 مارچ تک رہے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے دن چلی جائے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامعقول ہیں, ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. تاریخ نے پروف کر دیا ہے, وقت نے پروف کر دیا. مولانا کے مارچ تک حکومت ٹھہرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب مارچ تو مولانا صاحب پہلے نہیں کر. اور مولانا فضل الرحمان کی اگلی نظریں بلوچستان پر ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان فتح کرنے کی تیاری کر لی. سابق وزیر اعلیٰ, 3 سابق صوبائی وزراء سمیت متعدد سیاسی شخصیات جے یو آئی میں شامل ہوں گی. نواب اسلم رئیسانی, سخی امان اللہ, غلام دستگیر بادینی, میر پرویز جے یو آئی میں شمولیت اختیار کریں گے. سابق وزیر داخلہ ظفر اللہ ظاہری اور سیاسی رہنما میر پرویز بھی جے یو آئی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں.
پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ کے حصے خفیہ رکھنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کی رائے ہے کہ رپورٹ کے حصے خفیہ رکھے جائیں۔ کمیٹی کی رپورٹ میں 8 والیوم شامل ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ اس کے رپورٹ کا وہ حصہ جو اسٹیٹ بینک سے حاصل کیا گیا ہے خفیہ رکھا جائے گا، اس لیے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ پر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعض حصے عوام کے سامنے نہ لائے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پکڑے جانے والے 8 والیومز کو سامنے لایا جائے۔ فارن فنڈنگ کی تحقیقات کا مطلب ریکارڈ سامنے لانا تھا، اسے چھپانا نہیں۔ الیکشن کمیشن ریکارڈ چھپانے کے کسی دباؤ، درخواست یا دھمکی کو خاطر میں نہ لائے۔ یہ حقائق عوام کی امانت ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کا چھپانا عمران خان کے جرم کا منہ بولتا اور واضح ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست تیار کر لی۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کہتے ہیں کہ درخواست اگلے ہفتے دار کی جائے گی، جس میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کسی بھی امیدوار کی نااہلی عدالت میں چیلنج کیے گئے الیکشن کی حد تک کی جائے۔ تاحیات نااہل قرار دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ بلدیاتی انتخابات میں قرار دے چکی کہ منتخب نمائندگان کو عوام سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ غلطی کرنے والوں کو نظر ثانی اور معافی کا حق نہ دینا اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ درخواست میں نواز شریف اور عمران خان کے مقدمات کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ از خود نوٹس اور سپریم کورٹ کے خصوصی اختیارات سے متعلق مقدمات میں اپیل کے حق کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری۔ صحت کارڈ ملے گا علاج ہو نہ ہو۔ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے صحت کارڈ پر بیشتر اہم امراض اور او پی ڈی کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے، جان لیتے ہیں۔ عصمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عصمت بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ تمام تر؟ آج بالکل نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے لیے پنجاب حکومت نے 399 ارب 5 سال یعنی 2025 تک مختص کی ہیں، جن میں جو رواں مالی سال ہے 2020-2021 جون تک 60 ارب کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا ہے، اور محکمہ صحت اور حکومت پنجاب اس کو جو ہے اس پروجیکٹ کو گیم چینجر قرار دے رہی ہے۔ لیکن اس میں جو ایسی چیزیں ہیں جو اس ہیلتھ کارڈ میں شامل نہیں ہیں، اس کا خاص کر جو ہے وہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ او پی ڈی جو خاص کر جو بڑی چیز ہے جس میں لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ اس ہیلتھ کارڈ کے اندر شامل نہیں ہے۔ یعنی ایسے افراد جو ڈاکٹر سے اپنا روٹین چیک اپ کرواتے ہیں، اور اگر وہ ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے یا اس پر کوئی بھی ٹیسٹ لکھ کے دے گا، وہ صحت انصاف کارڈ کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی افراد ایسے جو سوسائڈ کرتے ہیں یا پھر منشیات کے عادی ہوتے ہیں، وہ صحت کارڈ سے جو ہے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ذہنی تناؤ، اعصابی جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں، سائیکیٹری سے اور مینٹل جتنے بھی آپ کے ایشوز سائیکیٹری سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں آپ اپنا جو صحت انصاف کارڈ کے تھرو علاج نہیں کروا سکتے۔ اس کے علاوہ بانجھ پن اور ہارمونز کی چینجنگ کا علاج نہیں آپ کروا سکتے۔ اس کے علاوہ سکن کا، بالوں کا، دانتوں کا اور خاص کر جو آنکھوں کا معائنہ ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی انجری یا سپورٹس کے دوران اگر آپ کو کوئی انجری آ جائے تو صحت انصاف کارڈ کے اندر وہ بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پلاسٹک سرجری ہے وہ شامل نہیں ہے، اور کرونا جو ایک وبائی امراض ہے اس کا بھی جو علاج ہے وہ صحت انصاف کارڈ کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ صحت انصاف کارڈ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملٹری ڈائریکٹوریٹ فارمز کا 8000 ایکڑ اراضی پر دعویٰ غیر قانونی قرار دے دیا۔ سی ڈی اے کو آج ہی نیوی گولف کورس کا قبضہ لینے کا حکم دے دیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت 8000 ایکڑ اراضی دی گئی؟ لا قانونیت ہو تو اشرافیہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ 3 آرمڈ فورسز کے سیکٹر بن گئے۔ آرمڈ فورسز کو کسی طور متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ عوامی مفاد میں نہیں۔ عدالت کسی کو آرمڈ فورسز کو متنازع نہیں بنانے دے گی۔ رنگ روڈ منصوبہ کرپشن کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے منصوبے کی الائنمنٹ بدلی گئی۔ مافیاز نہیں چاہتے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ وزیر اعظم نے کرپشن کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل چیمبر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس پاکستان میں دیا جاتا ہے، برآمدات نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف میں پھنس جائیں گے۔ رنگ روڈ ابھی تک کافی آگے تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں پتہ چلا بدنیتی تھی، کرپشن تھی، اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا، جس کی وجہ سے دیر ہوئی۔ ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی۔ وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو۔ پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ ابھی بھی پاکستان سستا ہے، یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا، روپے پہ پریشر پڑ گیا۔ کووڈ کے اندر
जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। बड़े मुश्किल फैसले किए, जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। और अब टॉप स्टोरी बुलेटिन में शामिल करते हैं, नून लीग के एमपीए बिलाल यासीन पर हमला किसने कराया, अहम इंकशाफ सामने आ गया। कातिलाना हमले में मुलविस बदनामे ज़माना जवारिये का नाम सामने आया है। मोहनी रोड और शहर के पौश इलाकों में जुआ कराने वाले बुकिए मियां विकी ने शूटर से लीगी एमपीए पर हमला करवाया। बिलाल यासीन को भी कातिलाना हमला करने वालों का पता चल गया। कहते हैं ये सिर्फ हसद का मामला है, जिस तरह का घटिया खून है इसी तरह की हरकत की गई। तबीयत बेहतर होने पर बिलाल यासीन को मियां अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक शौहर जिनसी हरासा करने और कत्ल की धमकियां दे रहा है। कुछ नाजेबा वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी हैं। मारूफ मॉडल और अदाकारा गेती आरा भी FIA के दफ्तर पहुंच गईं। गेती आरा ने साबिक शौहर के खिलाफ साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दे दी है। FIA ने गेती आरा की दरख्वास्त पर डिफेंस में छापा मारा, ताहम गिरफ्तारी ना हो सकी। सानह मरी के बाद मॉल रोड पर वीरानी छा गई। मॉल रोड के बेशतर दुकानदार मगरिब होते ही दुकानें बंद करके घरों को जाने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर अली मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हैदर, बताएगा दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ और मरी के माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर इस वक्त वीरानी छाई हुई है, हू का आलम है। ये वो मरी का माल रोड है जहाँ पर सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त चहलकदमी करती थी और शॉपिंग करती थी। दुकानदार पूरी रात दुकानें खोले रखते थे। इस वक्त मरी की बेशतर दुकानें इस वक्त बंद हैं, दुकानदार घरों को जा चुके हैं। कुछ दुकानदार बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है। सर, ये 2 दिन पहले जो आपको पता है कि वाक़या मरी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, देखा जाए तो ये हुकूमत की नाअहली थी। इसका खमियाजा सब दुकानदारों को और सब ताजरों को, मरी वालों को भुगतना पड़ रहा है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जो सियाहत पे पाबंदी लगी है मरी में एंट्री पे, तो इसको ख़त्म किया जाए। और मरी में क्योंकि इंडस्ट्री तो कोई है नहीं है, सियाहत के ऊपर ही सब डिपेंड करते हैं, तो इसको जो है ना बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मरी का रोज़गार सियाहत के साथ है, सियाह आएंगे तो मरी का रोज़गार होगा। मैं आपको बताता चलूं कि आज भी सियाह टूल प्लाजे तक आते रहे हैं, लेकिन पाबंदी के बायस उनको वापस भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की मईशत की तरक्की का फार्मूला भी यू टर्न का शिकार हो गया। पहले वज़ीर आज़म का ख्याल था कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की खुशहाली और तेज़ मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। उन्होंने देहातों में अंडे, कट्टे और दूसरे मवेशी भी तकसीम किए, लेकिन अब उनका ख्याल है कि सब्जियां बेचने से मईशत तरक्की नहीं कर सकती, इसके लिए इंडस्ट्री की तरक्की ज़रूरी है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।